وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ہم کو دے دیا ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ہے. اگر ہم کو تلاش کرنا پڑتا اسلام کو، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہم، کچھ ٹھکانہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. ان کے ایک شاگرد جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے ایک شاگرد تابعی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن جو قدر کرنی چاہیے وہ نہیں کر سکے. کون کہہ رہا ہے؟ تابعی کہہ رہا ہے صحابی سے. ہم اگر ہوتے رسول اللہ کے زمانے میں تو ہم آپ کے پائے مبارک میں کانٹا بھی چبھنے نہیں دیتے. ہر تکلیف کو ہم اٹھا لیتے، ہم ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتے. صحابہ تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. مکے میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں، طائف میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں، مختلف اوقات پہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، ستایا گیا. آپ صحابہ تھے. اگر ہم ہوتے تو یہ سب نہیں ہونے دیتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی تم ٹھنڈے موسم میں پیدا ہوئے ہو، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور طرح طرح کے بیجا سوالات کرتے ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یا تو ایمان والے ہوتے یا کفر والے ہوتے، دو ہی شکل تھی وہاں. ایمان والے ہوتے تو تمہارے گردن پہ تلوار ہوتی دوسروں کی، تم کفر والے ہوتے تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوتا رسول اللہ و صحابہ کے خلاف. تیسری کوئی شکل نہیں تھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو پھر بات سمجھ میں آتی کہ اسلام کو تلاشنا اور اسلام کے راستے پر چلنا کتنا مشکل کام ہے اور بہت ہی کٹھن اور تکلیف دہ زمانہ تھا صحابہ کا زمانہ. آج بیٹھ کے کوئی بات کرے، ایسی بات نہیں. دوستوں اور بزرگوں، یہ اسلام کی نعمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. مال ہے، دولت ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، دکان ہے، ساری چیزیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ نے ایمان کی نعمت، ایمان کا نعمت ہونا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے.
آدمی جب کسی چیز کو نعمت سمجھتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر دل سے ہم اسلام کو نعمت سمجھتے تو پھر جو اسلام کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتے۔ اور عمل کیسے ہوتا ہے بھائی؟ اگر ہم نعمت سمجھتے کسی چیز کو تو زبان سے نعمت نہیں ادا ہوتی ہے، بلکہ دل سے بھی، عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی، تب سمجھو کہ ادا کر رہا ہے۔ تو اسلام کی نعمت اللہ نے اتنی بڑی عطا کی ہے۔ میں جو بات اصل کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، بغیر جد و جہد، محنت، مشقت کے اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن اسلام کی اس نعمت کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی اگر دلوں میں قدر ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس نعمت کا شکر تو ادا کرتے نا۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے، نبی کے ذریعے اطلاع دے دی ہے، وہ کیا کہ اگر کسی نعمت پر شکر ادا کرو گے اللہ اور نوازیں گے، شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا پکڑ، اللہ کا عذاب تو ہے تمہارے لیے۔ جتنی نعمتیں ہیں تو اسلام تو بڑی نعمت ہے۔ اسلام کی اس نعمت پر شکر کیا ہونا چاہیے کہ دل سے اسلامی احکامات کی قدر ہونی چاہیے، شریعت کے جو احکام ہیں اس پر ہم کو چلنا چاہیے، جبھی تو ہم سمجھیں گے نا۔ آج ہمارے درمیان، خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، خاص طور سے ہمارے درمیان حالات کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی شناخت چھپانے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگ نام ایسا رکھ رہے ہیں بچوں کا پتہ ہی نہیں چلے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، لباس ایسا استعمال کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، شکل و صورت ایسی بناتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ بھائی اگر اسلام کو ایک نعمت سمجھ رہے ہو تو علل اعلان اس کا اظہار کرنا چاہیے، پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، نہ یہ کہ ہم اپنے اسلام کو چھپائیں۔ اگر آدمی اپنے اسلام کو چھپاتا ہے اس کا مطلب ہے دل سے وہ اس پر مطمئن نہیں ہے۔ اگر دل سے مطمئن ہے تو ہر حال میں آدمی تیار ہے۔ باقی یہ کہ آج کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، وہ جمشید پور میں فساد ہوا تھا، وہاں کے ایک بڑے صاحب تھے جو فساد کے زمانے میں جمشید پور کے باہر تھے، پہلے فساد ہوا تھا، بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو ان صاحب کی بیوی بچے جمشید پور میں ہی گھر میں تھے، وہ کہیں دوسری بستی میں گئے تھے کسی کام سے۔ اب ان کو وہاں جانا تھا دیکھنے، بے قرار تھے ہمارے بیوی بچوں کا کیا حال ہے، کیسے جائیں، بڑا مشکل ہے جانا، اسلامی شناخت کے ساتھ جانا مشکل ہے۔ تو باضابطہ داڑھی تھی ان کی، انہوں نے یہ کیا، پہلے داڑھی مڈایا اور جو کچھ نشانی ہو سکتی ہے وہ ہاتھ میں جو پہنتے ہیں اور دھاگا وغیرہ باندھتے ہیں، غیروں کی شناخت ہے، یعنی ہر وہ شناخت انہوں نے استعمال کیا جس سے معلوم ہو کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ داڑھی مڈا لیا انہوں نے، کس لیے مڈایا انہوں نے؟ ظاہر سی بات ہے اپنے بیوی بچوں کی محبت میں ہمیں وہاں جانا ہے، اپنی شناخت چھپانی ہے۔ تو آج اصل میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی نعمت اور جو اسلام نے شکل و صورت دی ہے اس سے آدمی سمجھتا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ بھائی ہم سفر میں جاتے ہیں تو مشکلات ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بہت سارے لوگ شناخت چھپا کے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، وہ تو موت تو جب ہی آئے گی جب اللہ نے لکھا ہے۔ دو چیز را کشد زور زور، دو چیزیں ہیں آدمی کو پوری طاقت سے کھینچتی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ایک تو رزق ہے، اللہ نے جہاں سے جب جتنا رزق رکھا ہے خود بخود وہ رزق کھینچ کے وہاں لے جائے گا، اور ایک موت ہے، اللہ نے جہاں جس جگہ پہ موت رکھا ہے موت آنی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اور مومن تو موت سے ویسے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ فرض کرو اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر
اگر کوئی مارا جاتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملنے والا ہے، اور یہ شہادت کا درجہ جو ہے نا کم نصیبوں کو نہیں ملا کرتا ہے، بد نصیبوں کو نہیں ملا کرتا ہے، جس کو ملے سمجھو واقعی بڑا نصیب والا ہے۔ عز الدین ابن عبدالسلام دمشق کے ایک بڑے عالم تھے، دمشق جو شام نے کہ اس کے بڑے عالم تھے عز الدین ابن عبدالسلام۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ جب وہ فتویٰ دیتے تھے پورا ملک سنتا تھا، اور جب وہ فتویٰ دیتے تھے کہتے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے، کہتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے، ان کا حکم چلتا تھا، ایسے عالم تھے وہ۔ تو علامہ عز الدین ابن عبدالسلام ایک بار حکومت وقت، مسلمانوں کی حکومت، غیروں کی نہیں، مسلم حکمراں ہیں، اس کو ان کا ایک فتویٰ اچھا نہیں لگا، یا اس کو یہ اچھا نہیں لگا کہ لوگ اتنا ان کے لیے پروانہ وار جان دینے کو تیار ہیں، تو اس نے بہانہ بنا کر حضرت سے فرما دیا، عز الدین بڑے مفتی بڑے عالم، کہ آپ دمشق چھوڑ کے چلے جائیے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آپ حاکم ہیں اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ دمشق چھوڑ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، ملک خدا تنگ نیست، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اور جب انہوں نے دمشق چھوڑ کے نکلنے کا ارادہ کیا اور نکل گئے، نتیجہ یہ ہوا پورا دمشق اپنے گھروں سے نکل کر، بھئی حضرت جب چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے، پورا دمشق ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ حاکم وقت نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پورا شہر خالی ہو جائے گا، ان کے جانے سے پورا شہر جا رہا ہے، پھر جا کے خوشامد کر کے حضرت کو بلا کے لایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا دمشق کا، وہ اصل میں غلام تھا، اور اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے کسی طریقے سے حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت کو اطلاع ملی، حضرت نے فتویٰ دے دیا کہ غلام کی حکومت جائز نہیں ہے، تم نے اپنے آقا کو قتل کر کے فریب اور دھوکے کے ذریعے یہ حکومت حاصل کیا ہے، تمہاری حکومت درست نہیں ہے، تم کو باضابطہ نیلام کیا جائے، خریدنے والا اگر آزاد کرے پھر تم آزاد ہوگے، ورنہ تم تو غلام ہو، کسی کی حکومت کو دھوکے سے تم نے حاصل کیا ہے۔ حضرت نے یہ فتویٰ دے دیا، بڑا سخت فتویٰ، حاکم وقت سے کہہ دیا کہ تمہارا تخت حکومت پر بیٹھنا غلط ہے، چونکہ تم غلام ہو، تم نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ فتویٰ دے دیا، ہلچل مچ گئی، ارے بھائی حضرت کا اتنا دل اور جگر کہ حاکم وقت کے خلاف فتویٰ دے دیا انہوں نے۔ آج تو ہماری ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ تقریر کرنے بیٹھتے ہیں تو بھی مصلحت دیکھتے ہیں، سامنے والا کوئی ایسا تو نہیں جو خفا ہو جائے، سود پہ بولیں سود خار کوئی بیٹھا ہو تو خفا نہ ہو جائے، نماز پر بولیں بے نمازی کوئی ہو خفا نہ ہو جائے، اور دوسرے معاملات میں آدمی سوچ سمجھ کے بولتا ہے کہیں خفا نہ ہو جائیں۔ یہ دمشق کے حاکم سے ٹکرا گئے، کہہ دیا غلط ہے تمہاری حکومت، نہیں ہو سکتا ہے، ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوا، وہ بادشاہ وقت ایک دن اپنے ساتھیوں کو لے کر اور اپنے فوج کو لے کر، ننگی تلوار لے کر، گھوڑے پہ سوار ہو کر آ گیا حضرت کے گھر پہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت کے صاحبزادے نکلے تو بادشاہ وقت ننگی تلوار لیے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہے، ساتھ میں اس کے احباب ہیں۔ تو اس بادشاہ نے، حاکم دمشق نے پوچھا ان کے بیٹے سے، تمہارے ابا ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں، گھر میں ہیں، بلا کے لاؤ۔ صاحبزادے تھر تھر کانپتے ہوئے اندر گئے، سمجھ گئے کہ آج تو ان کی گردن اڑے گی، کیونکہ فتویٰ دے رکھا ہے اور بادشاہ جو ہے ننگی تلوار لے کے آ گیا ہے، آج تو گردن ہمارے ابا کی اڑے گی۔ اندر گئے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور ابا جان یعنی علامہ عز الدین ابن عبدالسلام سے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان یہ بادشاہ وقت ننگی تلوار لیے ہوئے دروازے پہ کھڑا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آج تو خیر نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج آپ کی گردن اڑا دے گا وہ۔ تو بڑے جگر والے تھے، بڑی ہمت والے تھے۔ علامہ عز الدین ابن عبدالسلام مسکرائے اور بیٹے سے کہا، بیٹے تمہاری باپ کی ایسی قسمت کہاں کہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے، یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ فرض کرو بادشاہ اگر میری گردن اڑائے گا تو یہ شہادت ہی ہوگی نا، یہ کچھ اور، شہادت کی موت تو بہت بڑی موت ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر مارا جائے، ظلماً مارا جائے، ظلماً قتل کیا جائے، شہید کے درجے میں ہے وہ، تو یہ شہید جس کو مارا جاتا ہے قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کی عدالت میں، وہ بندہ جسے مارا گیا ہوگا اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، ہم کہیں باہر گئے اور ہماری شناخت، میں کہتا ہوں ہماری شناخت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی شناخت کو چھپا کے نکلتے ہیں راستوں میں، 50 آدمی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر سب لوگ اپنی شناخت ٹوپی پہن کے رہیں، داڑھی کے ساتھ ہیں، شناخت ہماری ظاہر ہے، تو زیادہ تعداد ہماری معلوم ہوگی۔ اور میں نے روڑکی کا واقعہ سنایا تھا، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ وہاں ایک فساد ہو گیا روڑکی میں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ راتوں رات جا کر لوگ ٹوپی خرید کے لے آئے، اور روڑکی میں جتنے مسلمان، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے، راتوں رات ہر ایک کو ٹوپی تقسیم کر دیا، اور کہہ دیا کل گھر سے جو مسلمان نکلے ٹوپی پہن کے نکلے۔ اب وہ مسلمان دوسری صبح کو ٹوپی پہن کے نکلے تو غیروں میں دہشت آ گئی، ارے یہ تو کہیں کہ باہر کے مسلمان اتنے تو نہیں تھے نا، بات وہی ہے، تھے اتنے ہی، لیکن جب شناخت کے ساتھ نکلے تو معلوم ہوا اتنی بڑی تعداد ہے۔ آج بسوں میں، ٹرینوں میں، سفر میں، مقامات پہ جو مسلمان ہوتا بھی ہے اپنی شناخت چھپا کے رہتا ہے وہ، تاکہ معلوم نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹوپی پہننے والا بھی ٹوپی اتار لیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی شناخت ایسی ظاہر، یہ نوجوان ہمارے بہت سارے اپنے ہاتھوں میں یہ دھاگا باندھ لیتے ہیں، یہ دھاگا غیروں کی شناخت ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، کس لیے؟ اپنی جان کے لیے۔ اللہ کے بندے، اگر اسلامی شناخت کی بنیاد پہ ہمیں مارا جائے تو موت تو جب ہی آئے گی جب اللہ نے لکھا ہے، جہاں اللہ نے لکھا ہے وہی موت آنی ہے، لیکن شہادت کی موت ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ شہید کیا جائے قیامت کے دن، وہ بندہ شہید اپنے ہاتھ کو، اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور اس سے خون ابل رہا ہوگا، اس خون سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں جائے گا، اور جن لوگوں نے اس کو قتل کیا ہوگا، وہ 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، سب کے دامن کو گھسیٹتا ہوا ایک ہاتھ میں جو ہے اس کے اپنا سر ہوگا جس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور ایک ہاتھ سے اپنے قاتلوں کو، چاہے وہ جتنے بھی ہوں، 10-20 ہوں، سب کو گھسیٹتا ہوا اللہ کی عدالت میں لے جائے گا، اور اللہ سے کہے گا وہ شہید ہے، اللہ ان سے پوچھئے میرا جرم کیا تھا، کس بنیاد پہ انہوں نے مجھے قتل کیا تھا، میرا کیا جرم تھا سوائے اس کے کہ ہم مسلمان تھے اور اسلام کی بنیاد پر ہمارا یہ حشر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سر کو جوڑ دیں گے جسم سے، اور کہیں گے تم تو جنت میں جاؤ، اور جتنے بھی قاتل ہوں گے، قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر کسی نے ایک مومن کو قتل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری دنیا کو قتل کرنے کی طرح ہے، کہ کوئی آدمی اگر ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ، اور مسلمان کرے غیر مسلم کرے۔ تو شناخت چھپانے کا حاصل کیا ہے؟ کیوں اپنی شناخت ہم چھپائیں؟ کیوں بلا وجہ ڈریں ہم؟ بلکہ ڈر کو دلوں سے نکالیے۔ اسلام کی تعلیم ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک اللہ سے آپ ڈریں۔ ایک اللہ سے جس دن آپ ڈرنے لگیں گے ساری دنیا کی ڈر آپ کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جس دن آپ غیروں کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے، یہ مار دے گا، وہ دیکھ لے گا، بتوں کا اور دوسری چیزیں، وہ بزدلی آپ کے اندر ہے۔ علامہ عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور بیٹے سے کہا، بیٹے تمہارے باپ کی قسمت ایسی کہاں کہ جو شہادت نصیب ہو۔ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کو اللہ نصیب کرے اس پر فخر کرنے کی بات ہے، رش کرنے کی بات ہے۔ بھئی موت تو آنی آنی ہے نا۔ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بے شمار جنگوں میں گئے، ہزاروں کے صف میں اکیلے تنے تنہا گھس گئے، اور اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی۔ بے شمار جنگوں میں گئے لیکن کبھی ان کو جو ہے شہادت نصیب نہیں ہوئی، جبکہ ان کی تمنا تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وہ جانتے تھے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا بستر پہ جب ان کو موت آنے لگی تو کہنے لگے میری تمنا تھی
کہ میدان جہاد میں موت آئے، شہادت کی موت آئے، بستر پہ مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن قسمت میں اللہ نے شہادت کی موت نہیں رکھی ہے، تو ہزاروں جنگ میں گئے لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھنے سے کوئی اگر بچ جائے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ گھر میں بیٹھنے والے کے لیے بھی موت آنی ہی آنی ہے، جو وقت ہے۔ جب موت کا وقت متعین ہے، موت کی جگہ متعین ہے، پھر یہ تو خوشی کی بات ہوگی کہ شہادت کی موت اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ کیوں ڈریں ہم؟ کیوں اپنی شناخت کو چھپائیں ہم؟ کیوں سر سے ٹوپی اتاریں ہم؟ چہرے سے داڑھی کیوں مڈائیں ہم؟ کیوں غیروں کا طریقہ اپنائیں ہم؟ بھئی ہمارا جو لباس ہے دور سے معلوم ہو، اور جو سب لوگ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو معلوم ہے غیروں پر ایک رعب ہوگا اور اس سے ڈریں گے۔ لیکن آج غیروں کے دلوں سے رعب نکل گیا ہے، اسی لیے جس طرح چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس زمانے کی بات ہے، مکہ المکرمہ میں جب تھوڑے مسلمان تھے، جو مسلمان ہوتا تھا اسے مارا جاتا، کاٹا جاتا، ریت پہ لٹایا جاتا، بڑی عجیب تکالیف دیے جاتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے لیے میں حرم میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، مسلمان ہو گئے اور ٹھیک ہے اعلان کرنا، لیکن ابھی جو حالات ہیں ذرا صبر کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صبر نہیں آ رہا ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اسلام کی نعمت دی ہے، میں خوشی کو چھپا نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ ظاہر کروں، آگے دیکھیں جو اللہ کی مرضی۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں گئے، وہاں کفار کی منڈلیاں لگی ہوئی تھی، گئے، انہوں نے کہا میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ ان کفاروں نے مارا، بہت مارا، گھر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے حرم میں، پھر اعلان کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں، پھر مارا۔ تیسرے دن پھر آئے، اعلان کیا، پھر مارا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ آئے، انہوں نے چھڑایا ان کافروں سے، ظالموں سے، اور اس کے بعد کتنا مارتے۔ لوگوں کے اندر اعلان ہو گیا کہ ابو ذر غفاری مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی ان کو تعارض نہیں کرتا تھا۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے اسلام کی تعریف فرمائی۔ یہ اسلام کی نعمت ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور جب اندر اسلام ہوتا ہے تو ظاہر میں بھی اسلام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ بھئی، عز الدین ابن عبد السلام نے کہا کہ ہماری قسمت ایسی کہاں جو یہ بادشاہ ہمیں شہید کر دے۔ چلو دروازے پہ گئے۔ جب دروازے پہ جیسے ہی گئے، وہ بادشاہ جو گھوڑے پہ سوار تھا، ہاتھ میں تلوار ہے، غصے میں بھرا ہوا تھا، ساتھ میں اس کے احباب ہیں، جیسے ہی دیکھا ان کو فوراً گھوڑے سے اتر گیا اور کہنے لگا حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے۔ اب بیٹے ساتھ میں، کہنے لگے پہلے کتنا اکڑ رہا تھا، اور کیا بات ہے کہ اب جو ہے یہ بالکل جھک گیا ہے۔ کہنے لگا بادشاہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ میں غلام ہوں اور میری حکومت صحیح نہیں ہے، فرمائیے کیا کرنا پڑے گا کہ حکومت صحیح ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ باضابطہ تم غلام ہو، تمہارا باضابطہ جو ہے بولی لگائی جائے، کوئی خریدنے والا تم کو خریدے، اور اس کے بعد پھر وہ اگر تم کو آزاد کرے پھر تمہارے لیے حکومت درست ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، فرمائیے کب ہماری بولی لگائی جائے گی اور ہم کو بیچا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا جمعہ کے دن ٹھیک ہے، سارے لوگ رہتے ہیں جمعہ میں، مسجد کے سامنے جو ہے آ جاؤ، اعلان کر دو لوگوں میں۔ اعلان ہو گیا، بادشاہ آ گیا، اور علامہ عز الدین ابن عبد السلام کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی چلو بولی لگاؤ۔ مختلف لوگوں نے خریدی کی، بولی لگایا۔ ایک بندے نے آخری بولی تقریباً 15 لاکھ کی لگائی۔ کہا ٹھیک ہے چلو، اس نے خریدا، پھر اس نے پیسہ ادا کیا حکومت کو، پھر آزاد کیا اس بندے کو، پھر دوبارہ عز الدین ابن عبد السلام نے کہا اب تمہارا بادشاہ بننا، تخت پہ رہنا ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوستو اور بزرگوں، موت تو آنی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس شکر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، دعائیں آپ دیکھیے نا، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں،
ہم میں اکثر لوگوں کو دعائیں یاد ہوں گی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہی دعا ہے نا۔ کپڑا پہنتے ہیں، کیا دعا ہے؟ کپڑا، نیا کپڑا پہنا جائے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری وجعلنی من المسلمین۔ یہ اخیر میں دیکھیں تو لگا ہوا ہے دعا کے کیا؟ وجعلنا من المسلمین، وجعلنی من المسلمین، اور بہت ساری دعاؤں میں مطلب یہ ہوتا ہے کھانے بعد دعا، اے اللہ آپ نے کھانا دیا، آپ کا شکر، نعمت ہے، اللہ نہ دے تو کہاں سے مل جائے گا۔ آپ نے پانی پلایا، اللہ آپ کا شکر، یہ نعمت دیا، اور ساتھ میں کیا لگایا؟ اے اللہ آپ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اس پر آپ کا شکر ہے۔ زبان سے تو کہہ لیتے ہیں پڑھنے والے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو عربی معلوم ہے، وہ زبان سے تو کہہ لیتے ہیں وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اپنے اس اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو گے نا تو اللہ اور زیادہ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو شکر ادا کروا رہے ہیں، کھانا کھایا، وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ ہمارے طاقت میں تو نہیں تھا، ہمارے بس میں نہیں تھا، اللہ کہہ دیتے اگر جاؤ اسلام ڈھونڈ لو، غیروں کے گھرانوں میں پیدا کر دے، کافروں کے گھرانوں میں پیدا کر دیتے، پتہ نہیں ہدایت ملتی نہ ملتی، کلمہ ملتا نہ ملتا، ہے نا۔ اللہ کا کرم کہ مسلم گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا ہے، بہت بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں سکھایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، کپڑا عطا کیا، پہنایا، اے اللہ آپ نے ایک ننگے کو کپڑا پہنایا ہے، ہمارے ستر کو چھپایا ہے، اے اللہ آپ کا شکر اور احسان ہے، اے اللہ آپ نے مسلمان بنایا، وہاں بھی یہ بات ہے مسلمان بنایا۔ اور بہت ساری دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسلام کی جو نعمت ہے اس پر شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے شکر ادا کرو گے اللہ اور اضافہ کریں گے، اگر کفر کرو گے اپنے اسلام کو چھپانے لگو، نام ٹیڑھا میڑھا رکھنے لگو، لباس الٹا سیدھا پہننے لگو، چہرے سے شکل و صورت سے پتہ ہی نہیں چلے یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، تو اس کا مطلب تم خود شرمندہ ہو اپنے اسلام پر، ہے نا۔ یہ بات اصل میں تو دوستو اور بزرگوں، اللہ نے جو یہ اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اس پر ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کا احساس کیسے احساس ہوگا؟ ٹھیک ہے، کھانے کے وقت ہم نے دعا پڑھ لیا، اے اللہ آپ کا کرم، آپ نے مسلمان بنا لیا۔ دوسری دعاؤں میں فرمایا علماء نے کہ شکر اصل میں کئی طرح ادا ہوتا ہے۔ ایک مالدار ہے، کروڑوں کا مالک ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ بڑا کرم ہے، آپ نے ہم کو دیا ہے، آپ کا شکر ہے، احسان ہے۔ علماء نے لکھا زبان سے کہہ دینا یہ اصل میں شکریہ نہیں ہے، اللہ نے مال دیا ہے، زبان سے بھی شکر ادا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مال دیا ہے جس کا حق وابستہ ہے اس کو ادا کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، محتاجوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، مسجد مدرسوں کو دو، اللہ نے مال دیا ہے، تمہارے مال میں حق ہے۔ لیکن ایک مالدار ہے جو بخیل ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، لیکن جب حق ادا کرنے کی بات آتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آتی ہے، کنگال بن جاتا ہے، نہیں ہماری حیثیت نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تو اصل شکریہ یہاں بھی اسلام کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ آدمی ظاہر سے بھی شکر ادا کرے۔ ظاہر سے کیسے شکر ادا کرے؟ بھئی اسلام نے جو شکل و صورت بتایا ہے اس کے مطابق اپنا ظاہر بناؤ، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہم مسلمان ہیں، اور میں نے کہا اگر اسلام کے نام پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر اگر ہمیں مارا جائے تو کیا ملے گا ہم کو؟ شہادت کی موت ملے گی، اور شہادت نصیب والوں کو ملتا ہے، مرنا تو ہے ہی نا، میدان میں نہیں، شہادت نہیں تو بستر پہ صحیح، مرنا تو ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا ہے، پھر کس لیے شناخت چھپاتے ہو؟ یہ ہاتھوں میں نوجوان جو پہنتے ہیں اور دوسرے جو ذرائع اختیار کرتے ہیں، غیروں کا لباس، غیروں کی طرح بال، غیروں کی طرح شکل و صورت، یہ سب اسی لیے ہے کہ اسلام کی نعمت کا ان کو احساس نہیں ہے۔ اگر اسلام کی نعمت کا احساس ہوتا
تو جم کے کہتے ہم مسلمان ہیں، شکل و صورت سے بھی ہم پہچانے جاتے، عمل سے بھی اس پر ہمارا شکر جو ادا ہوتا ہے، ایک تو زبان سے ہوتا ہے، اللہ شکر ہے، کھانے کے بعد پڑھ رہے ہیں، دوسرے وقت پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر سے بھی شکر ادا ہوتا ہے کہ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ اور ہمارے اعمال بتائیں کہ یہ مسلمان ہے اصل میں۔ اور ایسی دوستوں اور بزرگوں، عمل سے بھی ہوتا ہے، ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں احساس ہے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کے مطابق اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم کو چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی میں جو آیت پڑھ رہا تھا وہ موضوع بھی باقی ہے کہ بھئی ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا باپ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، بیٹے سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ بیٹے سے محبت فطری محبت ہے، اللہ رسول نے روکا نہیں ہے، لیکن مقابلہ اگر کہیں ہو جائے بیٹے کی محبت کا اور اللہ اس کے رسول کے محبت کا، تو ترجیح اللہ اور رسول کی محبت کو ہونا چاہیے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں نا، غزوہ بدر میں، جنگ بدر کا جو واقعہ پیش آیا، تو جنگ بدر میں تو 313 مسلمان تھے، باقی سب کافروں کی طرف سے 1000 کا لشکر آیا تھا، اس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، وہ ابو جہل کی طرف سے، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے میدان بدر میں۔ بعد میں جنگ بدر ختم ہو گئی، بعد میں مسلمان ہوئے عبد الرحمن ابن ابی بکر، باپ بیٹے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو عبد الرحمن ابن ابی بکر نے، یعنی ابوبکر کے صاحبزادے عبد الرحمن نے جب اسلام لے آئے تو کہنے لگے ابا جان میدان بدر میں کئی بار میرے تلوار کے زد میں آپ آئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ ایمان لے آئے تو بعد میں باپ بیٹے کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ اپنے والد محترم سے کہ ابا جان میدان بدر میں، جنگ بدر میں میری تلوار کی زد میں کئی بار آپ آئے، اگر میں چاہتا تو گردن اڑا دیتا، کیوں چھوڑ دیا؟ چونکہ میرے باپ ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو احدثت لی لم انصرف منک، بیٹے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری تلوار کے زد میں آیا تھا، باپ سمجھ کے تم نے تلوار نہیں مارا، چھوڑ دیا، اور میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرتا، تمہاری گردن اڑا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو رسول اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہوا تھا، اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا یہ سوچ کر یہ میرا بیٹا ہے اس کو گردن مت اڑاؤ، ایسا نہیں ہوتا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ کیوں یہ بات تھی؟ یہ بات اسی لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے نا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں گئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہجرت کے سفر پہ نکلے ہیں، غار ثور میں 3 دن کے لیے قیام فرمایا ہے، اور وہاں بہت سارے سوراخ تھے، وہ پرانا غار تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے تمام سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا نہیں تھا اپنی ایڑی اس پر رکھ دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوں پر سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ اب اس میں ایک سانپ تھا، وہ سانپ سیدنا ابوبکر صدیق کو ڈس رہا ہے، بار بار ڈس رہا ہے، زہریلا سانپ تھا۔ اب یہاں سوال ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، جان بچانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت کا حکم ہے جان بچاؤ، جان بچانا فرض ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کوئی آدمی زہر کھا لے گناہگار ہے، وہ جان بچاؤ، علاج کرانا ضروری ہے، صحت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، لیکن جان بچانا فرض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ڈس رہا ہے اور زہر کی سمیت جسم میں سرایت کر رہی ہے،
لیکن وہ پاؤں کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ جان بچانا فرض ہے، بھئی پاؤں ہٹاتے دیکھتے کیا ہے نہیں ہٹا رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں آپ کے نیند میں خلل نہ ہو جائے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور علماء نے یہاں ایک بات اور لکھا ہے، وہ سانپ جو بل میں تھا ڈس رہا تھا نا، اللہ نے بتایا تھا اسے کہ نبی آخر الزماں اس غار میں آنے والے ہیں۔ ایک زمانے سے وہ انتظار میں تھا کہ سرکار جب آئیں گے تو آپ کی زیارت کریں گے، اور یہاں راستہ بند تھا، وہ ڈنک مار رہا تھا، یہ پاؤں ہٹے تو ہم سرکار کی زیارت کریں۔ خیر سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ جان بچانا جو فرض تھا چھوڑ دیا، کیوں؟ رسول اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام صحابہ میں ہیں، ایک جنگ میں گئے تھے، جہاد میں گئے تھے، آ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نماز عصر ادا کر لی تھی، اور اللہ کے رسول حضرت علی کے جانوں پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی اب جو ہے عصر کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ ایک طرف اللہ کا فرض ہے نماز پڑھو، ایک طرف رسول کی اطاعت ہے کہ سرکار ہمارے گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں، اگر ہم اٹھیں گے تو آپ کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ فیصلہ کیا چلو اگر فرض چھوٹتی ہے چھوٹنے دو، لیکن رسول اللہ کی اطاعت اور آپ کی محبت اور آپ کے خدمت میں کوئی فرق نہ آئے۔ نماز قضا ہو گئی، اور جب نماز قضا ہو گئی تو آنکھوں پہ آنسو آ گئے، اور اللہ کے رسول نے آنکھ کھولا، پوچھا علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے عصر نہیں پڑھی ہے، اور عصر کے لیے جو ہے یہ سورج غروب ہو گیا ہے، نماز میری قضا ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بتانا تھا نماز نہیں پڑھا تم نے۔ خیر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ابوبکر صدیق کو تنبیہ کیا کہ تم نے جان بچانے کا فریضہ چھوڑ دیا، کیوں نہیں مجھے بتایا، نہ حضرت علی کو ڈانٹا کہ تم نے نماز عصر قضا کر دیا، میری اطاعت میں لگے رہے، بلکہ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ حضرت علی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ یہ علی جو ہے نا آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، اے اللہ سورج کو دوبارہ عصر کی جگہ پہ لے آئیے۔ روایتوں میں آتا ہے سورج دوبارہ عصر کے مقام پہ آیا، اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہوا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے جب زہر چڑھ گیا، بڑا زہریلا سانپ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو آپ نے تنبیہ نہیں فرمائی کہ تم نے جان بچانا فرض تھا کیوں چھوڑ دیا، چونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا، اور بالکل ٹھیک ہو گئے وہ۔ تو دیکھ رہے ہیں حضرت علی نے اپنی نماز ترک کیا چونکہ رسول کی اطاعت میں ہیں، ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے جان بچانے کا فریضہ ترک کیا چونکہ رسول کی خدمت میں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، الٹا نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، ایسا نہیں کہا۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ماننے والا، اللہ کو ماننے والے تو یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے مشرک بھی ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو ماننے والا رسول اللہ کو بھی ماننے والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے جو رسول کو مانے گا وہ اللہ کو بھی مانے گا، اس لیے کہ رسول کو جو مان رہا ہے وہ اللہ کی وجہ سے مان رہا ہے، تو رسول کو ماننے والا اللہ کو ماننے والا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو بہترین امت میں پیدا کیا ہے، بہترین رسول ہمیں عطا فرمایا ہے، بہترین کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، بہترین شریعت ہمیں اللہ نے دیا ہے، بہترین طریقہ زندگی ہمیں عطا دیا ہے۔
تو اسلام کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، نبی سے محبت ہونی چاہیے، نبی کے طریقے سے محبت ہونا چاہیے، نبی کے اسوے سے محبت ہونی چاہیے، ہماری شکل و صورت نبی کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے اعمال نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور نڈر ہو کر بے خوف ہو کر دنیا میں آپ جائیں، اپنی شناخت اللہ کے لیے نہ چھپائیں۔ شناخت چھپا کے اگر مارے جاؤ گے تو اللہ کو کیا کہو گے جا کے، ہم نے اسلام کی شناخت چھپایا تھا؟ نہیں، اپنی شناخت ظاہر رکھو۔ ہمارا جو لباس ہے، ہماری ٹوپی ہے، ہماری داڑھی ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو آدمی کو ظاہر سے بھی باطن سے بھی، ظاہر سے بھی باطن سے بھی ہونا چاہیے۔ اور وقت تو ہو گیا ہے، چلیے ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔